بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CNN نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ معین احمد۔ CNN نیوز کے ہفتہ وار بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سال 2023 میں 40 لاکھ گھرانوں کے لیے مارگیج ادائیگی میں اضافہ متوقع۔ اوسط ماہانہ مارگیج 1000 پاؤنڈ تک بڑھ جائے گی۔ بینک آف انگلینڈ نے مالیاتی بحران کا عندیہ دے دیا۔ موسم کی خرابی کے باعث مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا۔ برطانیہ میں پروازوں میں تاخیر اور منسوخی میں اضافہ ہو گیا۔ انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ مسافروں کی بہتات اور خراب موسم کے باعث تاخیر ہوئی۔ قائم مقام کونسلر جنرل برمنگھم بختیار میر کو کمیونٹی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ لارڈ میئرس آف برمنگھم نے بختیار میر کی حوصلہ مندانہ الفاظ میں پذیرائی کی۔ پاک برطانیہ تعلقات کو مضبوط کرنے میں بختیار میر کی کاوشیں قابل ستائش قرار دی گئیں۔ فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی جانب سے کرسمس تہوار کی خوشیاں منائی گئیں۔ ہوم لیس افراد اور مستحقین میں کھانے پینے کی اشیاء اور کرسمس تحائف تقسیم کیے گئے۔ منتظمین کا کہنا تھا ہوم لیس افراد کے لیے ہر ہفتے فری فوڈ کیفے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر میں 32 سال بعد کامیاب بلدیاتی انتخابات تکمیل تک پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی ویسٹ مڈلینڈز نے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا پاکستان کشمیریوں کا وکیل اور ہماری پہچان ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی دن پر دنیا بھر میں مظلومین کے حق میں کانفرنسز کا انعقاد۔ تحریک کشمیر برطانیہ، فلسطین سولیڈیرٹی اور وار کولیشن کی مشترکہ کاوش۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی امن کے ٹھیکیداروں سے خطے میں امن و امان کا مطالبہ کیا۔ اور شہر قائد سے کم عمر لڑکیوں کی عرب ممالک سمگلنگ کا انکشاف۔ سندھ ہائی کورٹ نے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ FIA سرگرم۔ محکمہ داخلہ نے معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے GIT تشکیل دے دی۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ جی ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے سال تقریباً 40 لاکھ گھرانوں کو اپنی مورگیج کی ادائیگی میں 250 پاؤنڈ کی رقم زیادہ ادا کرنا ہوگی، جبکہ شرح سود میں اضافے کا بھی امکان موجود ہے۔ رپورٹ کریں گے وسیم کاظمی۔ بینک آف انگلینڈ نے کہا ہے کہ اگلے سال تقریباً 40 لاکھ گھرانوں کو اپنی مارگیج کی ادائیگی میں 250 پاؤنڈز کی زیادہ ادائیگی کرنا پڑے گی اور ان کی اوسط ماہانہ مارگیج 750 پاؤنڈ سے بڑھ کر 1000 تک چلی جائے گی، جبکہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث 2025 تک مزید 22 لاکھ کے لیے شدید مالی مشکلات پیدا ہوں گی۔ بینک آف انگلینڈ کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی قیمتوں اور قرض لینے کے اخراجات بڑھنے سے کاروبار بھی سخت دباؤ کا شکار ہوں گے۔ بینک آف انگلینڈ گورنر نے ٹریجری کے نام لکھے ہوئے خط میں کہا کہ حقیقی آمدنی میں کمی سے مارگیج کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور
اور بے روزگاری سے لوگوں کی گھریلو مالی صورتحال کافی مشکل ہو جائے گی، جس سے ان کے قرضے کی ادائیگی کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی۔ بینک آف انگلینڈ نے عالمی مالیاتی خطرات کے بڑھتے ہوئے امکانات سے خبردار بھی کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کوئی بھی فرد جس کی پرانی مارگیج کا طے شدہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، یاد رہے کہ پہلی بار کسی مارگیج کی تلاش میں اس کے لیے نئے قرضوں کی قیمت اس کی توقعات سے بڑھ کر ہے۔ دیرِ اثنا جائیداد کی قیمتوں میں گزشتہ 3 ماہ میں کمی ہوئی ہے، جو گزشتہ 1 دہائی سے قبل بڑی تیزی سے کمی ہے۔ بینک کا کہنا ہے کہ مکانات خرید کر دینے والوں کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بینک آف انگلینڈ کی جانب سے کہا گیا کہ شرح سود میں اضافے کا امکان بھی موجود ہے۔ وسیم کاظمی، CNN نیوز، لندن۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں موسم کی خرابی کے باعث دنیا بھر سے مسافروں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر اور منسوخی میں اضافہ ہوا ہے۔ برطانیہ میں موسم خراب ہونے کی وجہ سے دنیا بھر سے مسافروں کی آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے پروازوں میں تاخیر اور ان کی منسوخی میں اضافہ ہوا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر شدید سردی کے بعد مسافروں نے سامان آنے میں بڑی تاخیر کا سامنا کی اطلاع دی۔ ہوائی اڈے پر سامان ہینڈل کرنے والے شعبہ نے تسلیم کیا کہ حالیہ منجمد موسم کی وجہ سے پیدا ہونے والی افراتفری کے اثر کے طور پر خلل پڑا ہے۔ چھٹیاں منانے والوں نے حالیہ دنوں میں ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد سامان جمع کرنے میں طویل تاخیر کی اطلاع دی، جس میں مدد کے لیے دستیاب عملے کی کمی ہے۔ یہ واقعہ گزشتہ روز شدید برف باری کے بعد طیاروں کو گراؤنڈ کرنے کے بعد پیش ہوا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق سردی کی لہر پورا ہفتہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ فرحت کاظمی، CNN نیوز، مانچسٹر۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ سولیہل کے قریب برفانی جھیل میں ہلاک ہونے والے 3 بچوں کی یادگاری تقریب منعقد کی گئی، جس میں شرکاء نے پھول، کھلونے اور غباروں کے ساتھ شرکت کی اور بچوں کی ناگہانی موت پر اظہار افسوس کیا۔ سولیہل کے قریب برفانی جھیل میں ہلاک ہونے والے 8، 10 اور 11 سال عمر کے 3 بچوں کے لیے یادگاری تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر سوگواروں بچوں کے ساتھ عقیدت کے اور ان کی موت پر سوگ کے اظہار کے لیے پھول، غبارے اور کھلونے جائے وقوع پر رکھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منگل کو بھی پانی میں تلاش جاری رہی، لیکن کسی اور کے لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اس سانحہ میں زندہ بچ جانے والا ایک 6 سالہ بچہ اب بھی ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار ہے۔ ہلاک ہونے والے بچوں کے والدین کے لیے سپورٹ کے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں۔ ایک بچے کی تحریر میں ہلاک ہونے والے بچوں کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا: ابدی سکون میں رہو، ہمیں ہمیشہ تمہاری کمی محسوس ہوتی رہے گی۔ سپرنٹینڈنٹ رچرڈ ہارس نے کہا کہ ہلاک شدگان کے والدین کو سپورٹ کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فلم چل رہی ہے۔ قریبی واقعہ سینٹ برناباس چرچ کے ریورنڈ ہارس نے کہا کہ پوری کمیونٹی سوگ کے اظہار کے لیے ایک ہو گئی ہے۔ بچوں کے اسکول سینٹ اینتھنی کیتھولک پرائمری اسکول کے گورنر کے سربراہ نے کہا کہ کمیونٹی کے ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے ہیں۔ ہر ایک گہرے دکھ میں ہے۔ اس حادثے کے بعد اسکول پیر کو بند کر دیا گیا تھا اور منگل کی صبح کو دوبارہ کھلا ہے۔ ایک شہری نے بتایا کہ اس نے سائرن کی آوازیں سنی جو جھیل کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس پر میں جیکٹیں اور تولیے لے کر آ گیا اور جب بچوں کو جھیل سے نکالا گیا تو ان کے لیے میں نے یہ چیزیں دی۔ سولیہل کے کونسلر یان کوٹس کا کہنا ہے کہ ہماری دعائیں سوگوار فیملی کے ساتھ ہیں۔ چرچ کنگ ہرسٹ کے پاسٹر نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سوگوار فیملیز کو معلوم ہو کہ یہاں سب ان کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ ادیکا شاہین، CNI نیوز، برمنگھم۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے کمیونٹی ہال میں انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ، فلسطین سولیڈیرٹی کیمپین اور وار کولیشن کی جانب سے انسانی حقوق کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان نے شرکت کر کے فلسطین اور اسرائیل میں جاری انسانیت سوز مظالم پر عالمی امن کے ٹھیکیداروں کی توجہ مبذول کروائی۔ احوال بتائیں گی ہدیکا شاہین اپنی اس رپورٹ میں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر تحریک کشمیر برطانیہ، فلسطین سولیڈیرٹی کیمپین، اسٹاپ دی وار کولیشن کے زیر اہتمام انسانی حقوق کی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر اقوام پر ہونے والے مظالم پر عالمی دنیا کی توجہ مبذول کروائی گئی۔ اس کانفرنس میں بچوں اور عورتوں کی شرکت کے ساتھ دیگر تمام کمیونٹیز کی نمائندگی موجود تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ کشمیر اور فلسطین میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر کرتے ہوئے صدر تحریک کشمیر برطانیہ فہیم کیانی، مزمل حسین، ایوب ٹھاکر، شائستہ صفی، کمال حواوش، ریلا جاوید، اکرام الحق اور دیگر نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ بھارت ہندوتوا نظریات، انتہا پسندانہ اور نسل پرستانہ نظریات ہیں۔ بھارت اسرائیل کے نقش قدم پر چل کر مسلم اقلیتی ریاست جموں کشمیر میں تبدیل کرنے کے لیے بھارتی شہریوں کو آباد کر رہا ہے، جو 4th جنیوا کنونشن اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل اور بھارت نے فلسطین اور کشمیر کو دنیا کی 2 بڑی جیلوں میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں پر بنیادی انسانی حقوق بھی
سلب ہیں۔ عالمی انسانی حقوق کے دن کے موقع پر کانفرنس کے شرکاء نے یہ عہد کیا کہ جب تک کشمیریوں اور فلسطینیوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادیت نہیں ملتا، اس وقت تک بھارت اور اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اس موقع پر شرکاء نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج عالمی انسانی حقوق کے روز کانفرنس کا مقصد ان مرد مجاہد انسانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا تھا جن کے ساتھ انسانیت سوز مظالم ہوئے، اور عالمی امن کے ذمہ داران کی اس طرف توجہ دلانا تھا۔ فلسطین اور کشمیر کے موضوع پر مشترکہ کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ ریزولوشن پاس کیا گیا ہے کہ برٹش گورنمنٹ انڈیا پر اور اسرائیل پر ٹریڈ سینکشنز امپوز کرے۔ جو ایکٹیویزم ہے یہ کام کرتا ہے، اب پلیز اس بات پہ اب ہر بندے کا اس پہ انپٹ ان کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلسطین اور کشمیر کا کوئی حل ہو تو پھر آپ اس چیز پہ آپ کچھ کریں۔ It's time that we resisted as people that are of conflict, people that are resisting these occupiers. We also need to coordinate and resist those occupiers together. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے لیے کس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لیے اس سے مثبت آوازیں اٹھنی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ آپ کے اور ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ آج کے جو انسانی حقوق کا دن منا رہے ہیں، کوئی بھی آرٹیکل اٹھا لیجیے یونیورسل ڈکلریشن کا، کوئی بھی آرٹیکل پورا نہیں ہوتا، تمام آرٹیکلس کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ The fact is that Israel is abusing all of their human rights. The world should be standing with the Palestinians, imposing sanctions on Israel until it ends its oppression and occupation. Nationally, it needs to be recognized by the international community, and India should be accountable for its human rights violation in Indian Kashmir. This is something that, it goes against their human rights. The right to freedom of expression, freedom of religion, freedom of protest, everything has been taken away. So please support the Uyghur Muslims and please support all the other oppressed groups such as the Kashmiris. پروگرام کے اختتام پر راجہ فہیم کیانی نے ایک قرارداد بھی پیش کی جس میں برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارت اور اسرائیل پر معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ اس قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ دیکا شاہین، CNI نیوز، برمنگھم۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ لارڈ میئرس آف برمنگھم کی جانب سے کمیونٹی کی بہترین نمائندگی اور خدمات کے عوض قائم مقام کونسلر جنرل بختاور میر کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی لارڈ میئرز، کونسلرز اور خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد برمنگھم میں آباد ہے، جبکہ برطانیہ میں سب سے بڑا کونسلیٹ برمنگھم میں موجود ہے۔ ملٹی کلچرل سوسائٹی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی کو جوڑے رکھنے میں برمنگھم کونسلیٹ نے اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے عوض لارڈ میئرس آف برمنگھم کونسلر مورین کارنش نے قائم مقام کونسلر جنرل آف پاکستان برمنگھم بختاور میر کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ ان کو پاک برطانیہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں اور کمیونٹی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت تقریب میں لارڈ میئر سویٹ کونسل ہاؤس میں ہوئی، جس میں ڈپٹی لارڈ میئر آف برمنگھم کونسلر شفیق شاہ، کونسلر محمد ادریس، چیئر آف ہاؤسنگ اینڈ نیبرہڈ اوور ویو سکروٹنی کمیٹی، چیئر پاکستان اپوا برمنگھم رفت مغل، مخدوم چشتی، چیئرمین صوفی ٹرسٹ برطانیہ، برطانوی نژاد پاکستانی کرکٹر سلمہ بی، گلاب خان اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لارڈ میئرس آف برمنگھم کونسلر مورین کارنش، کونسلر جنرل بختاور میر، ڈپٹی لارڈ میئر کونسلر شفیق شاہ اور دیگر نے کہا کہ خواتین ہر شعبہ زندگی میں مردوں کے شانہ بشانہ اپنی نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، جن کی حوصلہ افزائی نہایت ضروری ہے، جبکہ بختاور میر کی پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے مستقبل قریب میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ Lord Mayor of Birmingham, Councillor Maureen Cornish, and I've had a delightful time over the last hour with wonderful members of the Pakistan community here, particularly this lovely young lady here who is our Consul General, Consul General, and I have to say it's lovely to actually work together like this. Teamwork is great for all of us. It doesn't have to just be sport, it can be absolutely everything, and it's lovely to see our ladies moving forward in these wonderful roles. So congratulations very much for your time in, and lots of success for the future. It's a huge honor and privilege for us to have the Consul General of Pakistan, Mr. Bختاور Meer, here in Birmingham, and we're really delighted that Lord Mayor of Birmingham has presented a special medal to Bختاور Meer for her contribution and services to the Pakistani community in Birmingham. It's been really nice to have met with the Lord Mayor and Consul General Bختاور Meer
she's been presented a medal and a shield by the Lord Mayor for her services to Pakistani community. And it's really nice that to have somebody in the senior position as a woman, and she's been here more than a year now, or nearly 2 years, and how she has served her community and made her mark is really appreciated. Today we have a lovely meeting session with the Lord Mayor of Birmingham, Councillor Maureen Cornish, and the Deputy Lord Mayor, Councillor Shafiq Shah. It is always a delight to meet the team at the Birmingham City Council, and an honour as always. We really look forward to coordinated efforts to engage more Pakistani community, which makes now around 17% of the population of Birmingham City. آج برمنگم سٹی کونسل کی لارڈ میئرز نے ہماری ایکٹنگ کونسل جنرل بختاور میر صاحبہ کو اعزازی ایوارڈ دیا ہے، جو کہ جس پہ ہم بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں. یہ ایوارڈ نہ صرف ان کو ملا ہے، یہ ہم سب پاکستانی خواتین کو ملا ہے، اور ہمارے لیے یہ بڑی آنر کی بات ہے، کیونکہ وہ ہم سب کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں ہیں، اور ان کو یہ بہت اچھی ایک اپریسیشن ملی ہے. شرکا کا مزید کہنا ہے کہ کمیونٹی کے لیے کام کرنے پر ایوارڈ دینے سے خدمات کے لیے مزید حوصلہ افزائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. ادیکا شاہین، CNI نیوز، برمنگھم. پاکستان تحریک انصاف ویسٹ مڈلینڈز کے سابق جنرل سیکرٹری اور معروف کاروباری شخصیت رؤف مغل، ڈیپٹی لارڈ میئر سید شفیق حسین شاہ اور معروف PTI رہنما خواجہ انعام الحق نومی نے برمنگھم میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر کو 32 سال کے بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کروانے پر خراج تحسین پیش کیا، جبکہ وزیراعظم پاکستان کی آزاد کشمیر کے وزیراعظم سے رویے پر تشویش کا اظہار کیا. رپورٹ کریں گے فرحت کاظمی. پاکستان تحریک انصاف ویسٹ مڈلینڈز کے سابق جنرل سیکرٹری رؤف مغل نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سردار تنویر الیاس ایک بے باک اور نڈر کشمیری لیڈر ہیں. انہوں نے وفاق کی طرف سے عدم تعاون کے باوجود 32 سال کے بعد پرامن فضا میں الیکشن منعقد کروا کر اقتدار کو نچلی سطح پر منتقل کر کے کشمیریوں کے دل جیت لیے ہیں. انہوں نے صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو بھی بہترین حکمت عملی پر مبارکباد دی. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ کشمیر بہت جلد وزیر اعظم آزاد کشمیر کے سربراہی میں ماڈل اسٹیٹ بنے گا. اوورسیز پڑھے لکھے نوجوان حصول روزگار کے لیے آزاد کشمیر کا رخ کریں گے. ایک سوال کے جواب رہنماؤں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے دورہ منگلہ کے دوران وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مدعو نہ کرنا ایک پرمذمت واقعہ ہے. کشمیروں کے دل کو دکھ ہوا ہے، اور لوگ جو دیکھیں پاکستان ہمارا ہے، ہمارا رشتہ پاکستان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا پاکستان ہے، کشمیری ہے، ہمیں پوری محبت ہے پاکستان کے ساتھ. مگر اگر آپ اس طرح ستولی ماں جیسا کشمیریوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز آپ کی پوری دنیا سے اٹھے گی. اتنے عرصے بعد جو لوکل لوگوں کو گراس روٹ میں یہ پاور ملی ہے، تو جس کا تمام کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کو جاتا ہے، کہ اگر ان کی یہ جدوجہد نہ ہوتی تو شاید یہ الیکشن آج نہ ہوتے. جو پاکستان ہے وہ کشمیر میں گئے، انہوں نے آزاد کشمیر کی حکومت کو آگاہ نہیں کیا، اور وہاں پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. کشمیریوں نے نظریہ پاکستان کی خاطر سب سے زیادہ پاکستان میں شامل چاروں صوبوں کے لوگوں سے زیادہ قربانیاں کشمیریوں کی ہیں. رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ہمارا ہے اور کشمیریوں نے کبھی پاکستان کو الگ نہیں سمجھا اور الحاق پاکستان کی بات کی، لیکن وزیراعظم پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ ناروا سلوک برتاؤ کرنے پر تمام اوورسیز کشمیری سراپا احتجاج ہیں. نیز اسلام آباد کے شاپنگ سینٹر کو بند کر کے کشمیریوں سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے. ہم اوورسیز کشمیری وزیر اعظم اور ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شہباز شریف فی الفور معافی مانگ کر کشمیریوں کے زخم پر مرہم پٹی رکھیں. رہنماؤں نے کہا کہ پاکستان نہ صرف کشمیریوں کا وکیل ہے بلکہ ہمارا ملک ہے، اور ہماری پہچان پاکستان سے ہے، اور کشمیری اپنے ملک پاکستان کے لیے سب سے زیادہ زر مبادلہ بھیج کر معاشی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ایک مضبوط اور خوشحال پاکستان ہی کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. علی رضا، CNI نیوز، برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ مانچسٹر میں ہوم لیس کے لیے کام کرنے والی فلاحی تنظیم فیڈو نیڈو کی جانب سے بے گھر اور غریب افراد میں کھانے پینے کی اشیاء اور کرسمس کے تحائف تقسیم کرنے کا اہتمام کیا، جس میں ملٹی فیتھ کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی. رپورٹ کریں گے فرحت کاظمی.
क्रिसमस की आमद है और इस मौका पर गरीब, जरूरतमंद और बेघर अफराद को क्रिसमस की खुशियों में शामिल करने के लिए बरतानिया में होमलेस के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो की तरफ से मैनचेस्टर में उनके खाने पीने और तहाइफ का एहतमाम किया गया। इस मौका पर मीडिया से बात करते हुए मैनचेस्टर प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर रेबेका और दीगर ने कहा कि हम यहाँ मैनचेस्टर में हर हफ्ते गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए फ्री फूड और कम्युनिटी कैफे का एहतमाम करते हैं, जहाँ कोई भी जरूरतमंद आ सकता है। Hi, I'm Rebecca Hargreaves and I'm the project coordinator for Manchester. So today in Manchester we're doing a community outreach for the homeless. So we do that on a weekly basis every Friday. We go out and distribute sandwiches and hot drinks and food parcels, and as well we have a community cafe which we run Monday to Thursday during the week, feeding anybody who's in need, and a food bank. I would just like to say thanks for everyone who contributed today to the collections and the bags that we put in there. Morrison's and Asda and a lot of people in the community who actually donated items for our bags that we're handing out. मीडिया से बात करते हुए दूसरे रजाकारों का कहना था कि फीडो नीडो के साथ चैरिटी का काम करके बहुत अच्छा लगा और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करें। Thank you for Feeding Nido staff and being part of the being Feeding Nido for the feeding homeless people this morning and afternoon, and we are very enjoy and we are very happy to feeding the homeless people in Manchester, Piccadilly and the surrounding area. I've had a wonderful day today supporting the homeless people, going around Piccadilly, thanks to other members of the team. मैं स्टूडेंट रैप हूँ SSS में। आज हमने फीडो नीडो के साथ थोड़ा वॉलंटरी वर्क किया है और होमलेस पीपल को थोड़ा बहुत फूड हमने दिया है फीडो नीडो की तरफ से, और फीडो नीडो के साथ हमने जाकर कुछ लोगों को, होमलेस पीपल को हमने हेल्प की, उनको फूड वगैरह दिया। इट वाज रियली गुड। फीडो नीडो ने बरतानिया में होमलेस के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाकर एहसास महरूमी को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया है। फरहद काज़मी, CNN न्यूज़, मैनचेस्टर। और यहाँ लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। यूके प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। यूके प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। और यहाँ आपको बताएं कि बर्मिंघम क्रिकेट लीग की जानिब से सालाना अवार्ड तकरीब मकामी हॉल में मुनाकिद की, जिसमें सीजन में खेलने वाली 40 मुख्तलिफ टीमों ने हिस्सा लिया, जबकि AJK क्रिकेट क्लब ने बेहतरीन खेलों का मुजाहरा करने पर सबसे ज्यादा इनामात और ट्रॉफीज अपने नाम करके सीजन के चैंपियन का एजाज अपने नाम कर लिया। बर्मिंघम क्रिकेट लीग बरतानिया की सबसे पुरानी लीग है और इस लीग ने बहुत से नामवर खिलाड़ी पैदा किए। पाकिस्तानी कश्मीरी नयाद चेयरमैन बर्मिंघम क्रिकेट लीग जफर इस्लाम ने नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ रागिब करके उनकी ज़हनी नशोनुमा कर रहे हैं। इसी तसलसल को जारी रखते हुए बर्मिंघम लीग में खेलने वाली मुख्तलिफ 40 टीमों के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफियां और दीगर तारीफी असनाद से नवाजा गया, ताकि नौजवान बढ़ चढ़ कर खेलों में हिस्सा लेते रहें। इस मौके पर कम्युनिटी रहनुमाओं की बड़ी तादाद नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थी, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी डेप्यूटी लॉर्ड मेयर बर्मिंघम काउंसलर सैयद शफीक हुसैन शाह, जफर इस्लाम और दीगर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बर्मिंघम क्रिकेट लीग सबसे पुरानी लीग है। हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान मुख्तलिफ काउंटी में बेहतरीन खेलों का मुजाहरा करके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। नौजवानों को खेलों की जानिब रागिब करने के लिए बर्मिंघम क्रिकेट लीग का इंतहाई अहम किरदार रहा है। हमारी इस लीग से क्रिकेट खेलने वाले आज इंग्लैंड की कौमी टीम में खेल रहे हैं। मोइन अली और राशिद खान वाज़े मिसाल हैं। इस रंगारंग तकरीब में काउंसलर शफीक शाह, काउंसलर मोहम्मद इदरीस, चेयरमैन AJK क्रिकेट क्लब राजा तारिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीमों को अवार्ड से नवाजते रहे। वॉर्कशायर काउंटी के नुमाइंदों समेत मकामी काउंसलर्स और मकामी कम्युनिटी लीडर्स ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर CNN न्यूज़ से बात करते हुए शुरका ने कहा कि नौजवानों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इस तरह की सरगर्मियां इंतहाई जरूरी हैं। बर्मिंघम क्रिकेट लीग 129 ईयर ओल्ड लीग है, तो इसका ये मेन मकसद यही था कि जो यंगस्टर्स हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए, जो जिन्होंने पिछले साल क्रिकेट में हिस्सा लिया है, और बिलखसूस जो हमारी नौजवान नस्ल को उनको इनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। So the purpose of today's function is to celebrate the successes of the players of the Birmingham Cricket League, also recognise the contribution
of the umpires who take part in our league and also the people who volunteer to give up their time to organize the league. آج کافی ساری ٹیمیں جو آئی ہوئی تھیں بڑے خوش تھے کیونکہ کووڈ کے بعد یہ ہمارا پہلا فنکشن تھا اور ہم نے ونر اور رنر آپ کو ٹرافیاں دی ہیں اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہمارا فنکشن آج کمپلیٹ ہوا ہے. اس طرح کی سرگرمیاں ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہیں تاکہ ان کو نیگیٹو جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے دور رکھنے کے لیے. اور اس لیگ جو ہے نا جو یہ معین علی کے ہے جو انکل اور ڈیڈ ہیں وہ بھی اس لیگ میں کھیلتے رہے, میں بھی ان کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں. تو اس لیگ نے بڑے نامی گرامی international players جو ہے نا پیدا کیے ہیں. Came runners up in the T20 Cup as well, which is a great achievement. I think just for the community itself, for the Asian community, I think it's a beautiful thing that we could play Sunday cricket. بہت اچھا فیل کر رہے ہیں اور برمنگھم کرکٹ لیگ نے بہت اچھا پروگرام کیا ہے اور ہم بہت خوش ہیں. آج 40 اوور کا سنڈے کی لیگ ون کی ہے ہم نے, تو بس تھینک یو برمنگھم کرکٹ لیگ کا. بہت اچھا فیل ہو رہا ہے جی. ہم نے بڑی محنت کی تھی پورے سیزن میں, سب لڑکوں نے, یہ ٹیم ورک تھا اور میری طرف سے بھی سب لڑکوں کو مبارک ہو جناب. Another well done job. Every presentation they have, they do a good job, and I think it sort of like extends to the work they do throughout the season. So this is an accumulation of the good work they do throughout the season to provide opportunities for people to play cricket. Then this sort of like the pinnacle of the night, pinnacle that year. شرکا کا کہنا تھا کھیلوں جیسی سرگرمیاں نوجوانوں کو منفی ایکٹیویٹیز سے محفوظ رکھتی ہیں. والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی ذہنی نشوونما کو بہتر کرنے کے لیے کھیلوں میں بچوں کو مصروف رکھیں. محمد عزیر, CNN نیوز, برمنگھم. بلیٹن میں ایک اور خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں کم عمر لڑکیوں کو عرب ممالک میں اسمگل کی جانب کے انکشاف کے بعد سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے محکمہ داخلہ اور FIA کو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے. احوال بتائیں گے ریحان ہاشمی اپنی اس رپورٹ میں. کراچی سے کم عمر لڑکیوں کے عرب ممالک اسمگل کیے جانے کے سنگین انکشافات. جسٹس صلاح الدین پہنور پر مشتمل سنگل بینچ کی روبرو کم عمر لڑکی کو مبینہ جھانسا دے کر شادی کرنے والے ملزم عدنان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی. عدالت نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی. ملزم نے بیان میں کہا کہ مسکان کے اغوا سے میرا کوئی تعلق نہیں, اسے سونیا نے پھنسایا تھا. سونیا سے فیس بک کے ذریعے دوستی کے بعد شادی کی. مجھے سونیا کے کام کے بارے میں علم نہیں تھا. بھاگ کر شادی کرنے کے معاملے پر اہم آبزرویشن دیتے ہوئے جسٹس صلاح الدین نے کہا کہ لڑکی مسکان کے چونکا دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں. بظاہر لگتا ہے کہ عمان میں کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ ہوتی ہے. کراچی سے 14 سالہ کم عمر لڑکی کو اغوا کیا گیا. لڑکی کے بیان کے مطابق 3 بار اسے فروخت کیا گیا. یہ لڑکی تو ہمت کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. لڑکی نے بیان میں کہا کہ جہاں اس کو رکھا گیا وہاں 14-15 اور لڑکیاں بھی موجود تھیں. یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے, اسے ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. پولیس اور ادارے تحقیقات کریں تاکہ مزید بچیوں کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے. عدالت نے محکمہ داخلہ کو GIT تشکیل دینے کا حکم بھی دیا, جبکہ عدالت نے ہیومن ٹریفکنگ کے معاملے پر FIA کو بھی تحقیقات کا حکم دیا. عدالت نے SSP سٹی اور FIA کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے. ریحان ہاشمی, CNN نیوز, کراچی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں پریس کلب کے سامنے لاپتہ شیعہ عزاداروں کے اہل خانہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا, جس میں مظاہرین کی جانب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا. رپورٹ کریں گے ریحان ہاشمی. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں شیعہ لاپتہ عزاداروں کے اہل خانہ نے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا. کراچی پریس کلب کے باہر مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے سماجی رہنما اسد گوکل نے کہا کہ شیعہ لاپتہ افراد کا اگر کوئی جرم ہے تو ان کو عدالتوں میں پیش کیا جائے. لاپتہ افراد کے اہل خانہ شدید مشکلات میں اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں. آج پریس کلب پر ان کے بچوں نے عالمی انسانی حقوق کے دن اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ احتجاج کے ذریعے کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ احتجاج میں خانوادہ شیعہ لاپتہ افراد سمیت مختلف شہریوں نے نو منتخب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اپنی گزارش رکھی ہے. احتجاج میں بچوں نے مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے پیاروں کی تفصیلات لکھی ہوئی تھیں. شرکاء نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے گزارش کی کہ کئی سالوں سے لاپتہ شیعہ افراد کا بتایا جائے اور ان کو بازیاب کروانے میں ان کی مدد کی جائے, ورنہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ نئی احتجاجی تحریک چلانے پر مجبور ہوں گے. ریحان ہاشمی, CNN نیوز, کراچی. خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے, جہاں کربلا معلیٰ میں حرم ابو الفضل عباس علیہ السلام میں آتش زدگی کا واقعہ سامنے آیا. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کربلائی معلیٰ میں حرم مولا ابو الفضل عباس کے نزدیک ہوٹل میں خطرناک آتش زدگی اس وقت سامنے آئی جب تمام مقامات مقدسہ پر ایام فاطمیہ کی مناسبت سے دنیا بھر سے آنے والے زائرین کا شدید رش ہے. ذرائع کے مطابق فائر بریگیڈ کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف رہا. آگ پر قابو پا لیا گیا, تاہم کولنگ کا عمل بدستور جاری ہے. کربلا معلیٰ میں حرم مولا عباس علمدار علیہ السلام کے قریب شارٹ سرکٹ سے ایک بہت بڑے ہول سیل جنرل سٹور میں آگ لگ گئی. اس آگ نے اپنے ارد گرد موجود 3 ہوٹلز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, جس کی وجہ سے بہت
सारा सामान जलकर राख का ढेर बन गया। किसी किस्म के जानी नुकसान की ताहाल कोई इत्तला नहीं मिली। इंतजार मेहदी, CNN न्यूज, करबला, इराक। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।